اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك سميع مجيب الدعوات وإنك قاضي الحاجات وإنك لا جعلت لكل شيء قدرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء مولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صلوات الله حاضرین گرامی مرتبت اور عزاداران سرکار سید الشہداء، اللہ نے انسان کو وہ صلاحیتیں دی ہیں کہ انسان اس صلاحیت کے ذریعے کمال حاصل کر سکتا ہے، کسی نہ کسی ایک فیلڈ میں ماہر ہو سکتا ہے۔ یعنی انسانی دماغ کو یا انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، سب سے بہتر، سب سے افضل، سب سے عمدہ، اور اسے ایک صفت، ایک فضیلت عطا کی۔ اگر وہ چاہے اپنے ٹیلنٹ کے ذریعے سے، مثلاً اگر وہ یہ کوشش کرے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر بن جائے تو بن سکتا ہے، انجینئر بننا چاہے تو بن سکتا ہے، جس فیلڈ میں بھی چاہے، مگر حقیقت یہی ہے، سچ یہی ہے کہ انسان کے دامن میں صرف ایک صفت حاصل ہو سکتی ہے، ایک صفت کا وہ مالک بن سکتا ہے۔ اگر ڈاکٹر ہے تو انجینئر نہیں ہوگا، انجینئر ہے تو شاعر نہیں ہوگا، شاعر ہے تو عالم نہیں ہوگا۔ جہاں تمام فضیلتیں سجدہ کریں اسے علی کہا جاتا ہے۔ علی سے بڑا کوئی عالم نہیں، علی سے بڑا کوئی مفسر نہیں، علی سے بڑا کوئی قاری قرآن نہیں، علی سے بڑا کوئی خطیب نہیں۔ اسی لیے رسول نے فرمایا تھا النظر الی الکعبۃ عبادہ،
توجہ رکھیے گا. بغیر تمہید کے میں نے تقریر کا آغاز کیا ہے کیونکہ شب عاشور ہے شاید زیادہ. النظر الی الکعبۃ عبادہ، کعبے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے. النظر الی المصحف عبادہ، قرآن کی طرف نظر کرنا. النظر الی العالم عبادہ، عالم کی طرف نظر کرنا عبادت ہے. النظر الی الوالد عبادہ، رسول نے فرمایا والد کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے. لیکن جب آپ کعبے کو دیکھ رہے ہوں گے تو قرآن کی طرف عبادت دیکھ کر نہیں کر سکتے. اگر قرآن کو دیکھیں گے تو عالم کی طرف نہیں دیکھ سکتے. یعنی ایک وقت میں ایک ہی عبادت ہو سکتی ہے. تلاش کرو کسی ایسے کو جو قرآن بھی ہو، کعبہ بھی ہو، عالم بھی ہو. سوائے علی کے کوئی مل ہی نہیں سکتا. اسی لیے علم کی بھیک اس دروازے سے، علم کی بھیک اس دروازے سے، آگہی کی بھیک اس دروازے سے، معرفت اس دروازے سے، رسالت اس دروازے سے، نبوت اس دروازے سے، آدمیت کا احترام اس دروازے سے، انسانیت کا احترام اس دروازے سے، نماز کا خلوص اس دروازے سے، سجدوں کی لذت اس دروازے سے، قرآن اس دروازے سے، مفہوم قرآن اس دروازے سے، توریت اس دروازے سے، انجیل اس دروازے سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اس دروازے سے، اشہد ان محمد الرسول اللہ اس دروازے سے. تو بات تو یہاں تک آئے گی جہاں سے لا الہ الا اللہ ملے، جہاں سے محمد الرسول اللہ ملے. شرافت ایمان کا تقاضا ہے کہ وہیں سے علی ولی اللہ کا بھی اقرار کرو. کل قرآن حق دا امام نعرے حیدری. علماء اسلام نے لکھا، توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے، کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. 800 سال پرانا مورخ ہے جو بات آپ تک پہنچا رہا ہوں، انہوں نے لکھا. عالم اسلام کے بہت بڑے محدث ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. ان دروازوں کے اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. اور پھر دوسری حدیث کہ جنت کے اوپر ایک سونے کی کنڈی ہے، سرخ یاقوت کی کنڈی ہے، جو نور کی تختی پر جا کر لگتی ہے تو وہاں سے آواز آتی ہے یا علی یا علی یا علی. سونے والوں کو میں محفل میں جگا دیتا ہوں، کرتا ہوں اس ذکر سے مومن اور منافق روشن، کہیں پہ نور کہیں آگ لگا سب شامل ہو جائیے آج کی شب میں عبادت میں، کوئی نعرہ لگا کر، کوئی جواب دے کر. اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وہاں سے بار بار اشارے ہو رہے ہیں کہ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے، آگے تشریف لے آئیے، ادن و منی اور قریب آئیے، قریب آتے رہیے اور تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. بوڈی لگ رہی ہے میں ایسے سو جائے. ایک سے بہتر صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد.
ادرک آ جاؤ. بس آج کی شب تھوڑی سی زحمت ہے آپ کو. علی علی مست کلندر علی علی زور سے بولو علی علی بولو علی 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 دارا کا گوہر علی علی بر کا فاتح علی علی اللہ نے نمائندے بھیجے. توجہ, بس میں شب جمعہ عاشور کی شب سے متصل ہو رہا ہوں. اللہ نے نمائندے بھیجے اور آواز دی, ان الدین عند اللہ الاسلام. توجہ کریں جہاں تک آواز ہے. مجھے کیا ترجمہ ہے؟ دین پسند ہے. کیا کہا؟ مجھے دین پسند ہے. یا اللہ, تو نے اس کائنات میں ایک سے ایک عمدہ چیزیں بنائی ہیں, لاجواب چیز ہے. کسی کے لیے نہیں کہا کہ مجھے یہ پسند ہے. توجہ کیجئے گا. دیکھیں, ایک ہوتی ہے پسند, ایک ہوتی ہے اظہار پسند. خدا اظہار پسند کر رہا ہے کہ مجھے دین پسند ہے. یا اللہ کسی اور چیز کے لیے کہتا کہ مجھے یہ پسند ہے, ایک سے ایک عمدہ اچھی چیز بنائی ہے, بیوٹیفل چیز کائنات میں, جنت کتنا عمدہ ہے, کہتا مجھے جنت پسند ہے. نہیں, خدا نے کہا کہ مجھے دین پسند ہے. دین کیا ہے؟ کوئی عام انسان اظہار پسند نہیں کر رہا, مالک کل کر رہا ہے. توجہ, کہ مجھے دین پسند ہے. کس سے معلوم کرے کہ دین کیا ہے؟ دین کس چیز کا نام ہے, دین کس صورت کا نام ہے, دین کس حالت کا نام ہے؟ کون بتائے کہ دین کیا ہے؟ ہم بتائے تو ہو سکتا ہے کوئی نہ مانے, تو اس کی بات مانیے جسے سب مانتے ہوں. کیا سننا ہے؟ جسے سب مانتے ہوں. آئیے ہم خواجہ اجمیری کے در پر چلتے ہیں کہ خواجہ آپ بتائیے دین کیا ہے. آپ کو تو بیدار ہو جانا چاہیے تھا. خواجہ صاحب آپ بتائیے, اللہ نے کہا مجھے دین پسند ہے, تو آپ بتائیے کہ دین کیا ہے. آواز دی, دین است حسین. تو خدا کہنا یہ چاہتا ہے کہ مجھے حسین پسند ہے. ہر کائنات کا ہر شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے خدا پسند ہے, خدا پسند ہے, خدا پسند ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ مجھے حسین پسند ہے. دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے. دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے. وہ بولتا قرآن حسین ابن علی ہے. مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ, مگر کلمے کی تو پہچان حسین ابن علی. واہ واہ. حسین, توجہ, علی کے لال, پیغمبر کے چین زندہ باد. علی کے لال, پیغمبر کے چین زندہ باد. جناب فاطمہ کے نور عین زندہ باد. ہے جس کا پاک لہو بس وہی پکارے گا,
ہر ایک کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، دبدبہ نعرہ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد. گھبرا کر کیوں کہہ رہے ہیں کہ یزیدیت مردہ باد؟ یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. نعرہ خشنودیت سید الشہداء بلند تر صلوات. دیکھیے حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد کا نعرہ لگانے سے پارٹی پوزیشن کلیئر ہوتی ہے. ہائے 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 یار کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں بھائی، یہ پتہ چلتا ہے کون کس کی طرف ہے. نمرود نے آگ روشن کی جلائے جناب ابراہیم کو اس میں ڈالنے کے لیے. اور اتنے شعلے بلند تھے کہ ادھر کوئی پرندہ بھی نہیں جا رہا تھا، پرندے واپس آ رہے تھے. حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد. لیکن ایک چھوٹا سا پرندہ، اب اس دلیل کے بعد کسی کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، چھوٹا سا پرندہ ہدہد نعرے نمرود کی طرف چلا. جبرائیل نے پوچھا ہدہد کہاں جا رہے ہو؟ کہا دیکھتے نہیں آگ بھڑک رہی ہے، بجھانے جا رہا ہوں. جبرائیل نے کہا تمہیں معلوم ہے آگ کس چیز سے بجھتی ہے؟ کہا پانی سے بجھتی ہے. کہا پانی کہاں ہے؟ کہا میری منقار میں ہے، میری چونچ میں ہے. کہا تجھے معلوم ہے اتنی بڑی آگ تیرے ایک قطرے سے کیسے بجھ جائے گی؟ کہا جانتا تو میں بھی ہوں کہ اتنی بڑی آگ ایک قطرے سے نہیں بجھ سکتی، مگر آگ کی طرف قطرہ پھینک کر ڈال کر خدا کو گواہ بناؤں گا کہ میں ابراہیم کا ماننے والا ہوں، نمرود سے کوئی مطلب نہیں ہے. بس ہم مجلس حسین میں آ کر حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد اسی لیے کہتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں، یزید ملک سے کوئی مطلب نہیں ہے. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. حق دا امام نعرہ حیدری. پوری دنیا سے آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ظالم تھے، حسینیت اس انسانیت کا مذہب ہے، کسی ایک فرقے یا کسی ایک مذہب کا نہیں ہے. اس لیے کہا گیا تھا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. پوری دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، لوگوں کو شہید اور مارا جا رہا ہے. یہ اسلام اور حسین نہیں ہو سکتا. یہ وہ یزیدی فرقہ ہے جو انسانیت کا خون بہا رہا ہے. میں کہاں بات کر رہا ہوں، آپ تک میسج پہنچانا چاہتا ہوں. اس عظیم اجتماع میں ہم یہی کہنا چاہتے ہیں، یہ حسینیوں سے بھرا ہوا دربار، یہ حسینیوں سے سجا ہوا دربار
پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ دنیا میں جو بھی دہشت گرد ہے، جو بھی ظلم کرنے والا ہے، دنیا آ کر دیکھے کہ اتنا زمانہ گزر جانے کے باوجود بھی ہم ہر دہشت گرد اور ہر ظالم کا منہ کالا کر کے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اتنے لوگ آج یزید کے نام پر جینے کے شوقین نہیں ہیں جتنے حسین کے نام پر مرنے کے شوقین ہیں۔ حسین کرنا شہید ہوتا، حسین کرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سیرت عیانہ ہوتی، خدا کے گھر بھی اذان ہوتی، بشر کے چہرے پہ سخت ہوتا، اسلام کا کوئی اور ہی رنگ ہوتا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ صلوات، یہ میرا پیغام، آپ کا پیغام دنیا والوں کو پہنچنا چاہیے، یہ پیغام، یہ میسج پہنچنا چاہیے۔ مجھے معلوم ہے کہ یقیناً یہاں افراد ہوں گے اور بات اوپر تک جائے گی۔ ہم ظلم کے خلاف ہیں، ہم زیادتی کے خلاف ہیں، یہ مجمع دہشت گردی کے خلاف ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی وفاداری کرتے ہیں۔ پوری دنیا سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں بتاؤ انسانیت پر ظلم کرنے والے آج کہاں ہیں؟ پوری تاریخ انسانیت اٹھا کر پڑھ جاؤ، فرعون کہاں ہے؟ نمرود کہاں ہے؟ متوکل کہاں ہے؟ حجاج کہاں ہے؟ یزید کی قبر کہاں ہے؟ آج ان کی قبروں کے نشانات بھی مٹ گئے، مگر حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے، حسین کل بھی زندہ باد رہا۔ جانے بطول صفت پیمبر حسین ہیں، اس واسطے ہر ایک سے بہتر حسین ہے۔ جانے بطول صفت پیمبر حسین ہے، اس واسطے ہر ایک سے بہتر حسین ہے۔ کھنچ کھنچ کے آ رہا ہے زمانہ تیری طرف، پیاسی ہے کائنات سمندر حسین۔ کرب و بلا کی جنگ کا انداز دیکھیے، بے گھر یزید ہو گیا، گھر گھر حسین۔ کہاں ہے حسین کے ماننے والے تو ہر جگہ ہیں، مگر ظالموں کا ماننے والے کہاں؟ 3 شعبان سن 4 ہجری حسین ابن علی اس عرض عارضی پر تشریف لائے۔ برسوں پہلے، صدیوں پہلے ایک فرشتے نے کہا تھا، من مثلی، مجھ جیسا کون؟ خدا نے بالوں پر سلب کر لیے تھے، چھین لیے تھے۔ یہاں رسول ہیں، علی ہیں، سیدہ ہیں، حسن ہے، حسین ہے، اور تو کہتا ہے کہ مجھ جیسا کون؟ توجہ رکھیے گا، واقعہ سنا ہے، آپ کا نتیجہ نیا ہوگا۔ مجھ جیسا کون؟ برسوں تک پڑا رہا، جب 3 شعبان کو امام عالی مقام تشریف لائے تو آواز قدرت آئی، فرشتوں جاؤ
میری طرف سے سلامی کرو، اپنی طرف سے غلامی کرو۔ اب شورا ہوں گے، ایک جملہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ جبرائیل فرشتوں کو لے کر چلا، فطرس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ جبرائیل نے کہا سیدہ کے گھر قرآن اترا ہے، تلاوت کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا مجھے بھی لے چلو۔ کوئی روایت نہیں دکھا سکتے کہ جبرائیل نے یہ کہا ہو، دلیل دے کر جا رہا ہوں۔ فطرس نے کہا مجھے بھی لے چلو۔ جبرائیل نے پلٹ کر یہ کہا ہو کہ اگر میں تجھے لے گیا تو خدا ناراض ہوگا، اس لیے کہ خدا وسیلہ پسند نہیں کرتا۔ آیا در مصطفیٰ پر، رسول نے فرمایا اسے حسین سے نہیں، گہوارہ حسین سے مسکر ہو۔ کیا سن رہے ہیں؟ حسین سے نہیں۔ سرکار آپ دعا فرما دیجئے۔ سرکار دعا فرماتے تو کیا فطرس کو بالوں پر نہیں ملتے؟ یقیناً ملتے، مگر رسول کی نگاہ ہے مستقبل کے ضمیر فروش مورخ کے قلم کی نوک کو دیکھ رہی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا حسین نہیں ہوں گے، حسین کی یاد میں نکلنے والا علم و تعزیہ حضور جنا ہوگا۔ مورخ لکھے گا بدعت ہے۔ میں فطرس کو مسکر کے بتانا چاہتا ہوں کہ بدعت نہیں، سنت ہے۔ اب تو بھی مانگ لے حسین سے شفا، اب تو بھی مانگ لے حسین سے شفا۔ حکمت میرے حسین کی وسیع و عظیم ہے، اتنا بڑا طبیب ہے، زہرا کا لاڈلا فطرس میرے حسین کا پہلا مریض ہے۔ کیا کہنا آیا رسول نے آواز دی کہ گہوارے سے مسوا جبرائیل لے کر آئے۔ کوئی صحیح سے صحیح روایت نہیں دکھا سکتے کہ رسول نے کہا ہو کہ فطرس یہاں کیوں لے کر آ گیا، رہتا وہاں ہے، لاتا یہاں ہے۔ توجہ، آ گیا۔ اب دلیل سنیے۔ ہاں، ظلم کی شبہائے مسلسل میں وہ نوری، دامن میں عقیدوں کی سحر لے کے گیا ہے۔ دلیل سنیے، دامن میں عقیدوں کی سحر لے کے گیا ہے۔ گر ان کی مدد شرک ہے تو مشرک ہے وہ جبریل، فطرس کو جو شبیر کے گھر لے کے گیا ہے۔ گہوارے میں حسین چند دنوں کے گہوارے کو حسین سے عارضی نسبت ہے، عارضی نسبت ہے۔ جس گہوارے کو حسین سے عارضی نسبت ہو جائے وہ تو فرشتے کا علاج کر رہا ہے، اور جس خاک میں حسین کا خون مل جائے وہ خاک شفا کیوں نہیں؟ حسین و ملنے کا مطلب بتا رہے ہیں۔ حسین گلا کٹا کے شریعت بچا رہے ہیں۔ حسین کرے گا خانہ کعبہ بھی اس زمین کو سلام جہاں پر اپنا مصلی بچھا رہے ہیں۔ حسین کیا کہنا حسین ابن علی کا؟ آج ہر طرف سے یہ کہا جاتا ہے، دلیل سنیے نوجوان ینگ بچے، کہ معاذ اللہ انہوں نے خود شہید کیا
اور خود روتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر آپ میں ہمت ہے تو آؤ تم اپنے گھروں سے نکلو، ہم اپنے امام بارگاہوں سے نکلتے ہیں۔ کسی چوراہے پر آ کر تم بھی حسین کے قاتلوں پر لعنت کرو، ہم بھی امام کے قاتلوں پر لعنت کرتے ہیں۔ کسی انصاف پسند سے پوچھو کہ لعنت کرتے وقت ہمارا چہرہ اتر رہا ہے یا تیرا چہرہ اتر رہا ہے؟ کیا کہنا دنیا آج ہر کوئی اپنے آپ کو انصاف پسند، انسان پرست انسان حسین سے نسبت دینے میں فخر محسوس کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، حسین نے کسی کو اوپر ظلم نہیں کیا، حسین نے جب بھی کہا حق کی بات کہی۔ یہ جو جلوس نکلتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ حسین کی فتح کا اعلان ہے، یہ حسین کی فتح کا اعلان ہے۔ کہاں ہے یزید؟ مٹی میں مل گیا، پتہ ہی نہیں چلا کہاں چلا گیا۔ حسین سے ٹکرانا کوئی عام بات، مذاق نہیں ہے۔ آیا فطرت پر دلیل سن لیجئے، تقریر سمیٹ رہا ہوں۔ جب فطرت کو بالوں پر مل گئے تو اب جو چلا تو آنے کا انداز کچھ اور تھا، اب جانے کا طریقہ کچھ اور ہے، جانے کا طریقہ کچھ اور ہے۔ بڑے فخریہ انداز پہ آسمان پر پہنچا، جاتے کے ساتھ ہی جب ملائکہ فرشتے جمع ہوئے، فطرت کے بالوں پر کہاں سے مل گئے؟ بڑے فخر سے کہا کہ من مثلی۔ فرشتے پیچھے ہٹ گئے۔ فطرت صدیوں پہلے تو نے یہ جملہ کہا تھا، تیرے بالوں پر چھین لیے گئے تھے، آج آیا بھی ہے تو پھر وہی جملہ دوہرا رہا ہے۔ فطرت نے کہا اس وقت دعویٰ تھا، دلیل نہیں تھی۔ اس وقت دعویٰ تھا، دلیل نہیں تھی۔ آج دعویٰ بھی ہے، دلیل بھی ہے۔ کہ کیا دلیل ہے؟ کہ سنو، بخشے ہیں پر مجھے رخ انوار چلی نے، اڑنے کا دیا اذن اڑانوں کے ولی نے، اس نور کی محفل میں کوئی مجھ سا کہاں ہے، آزاد کیا مجھ کو حسین ابن علی۔ آپ دلیل سنیے، امام کا جملہ ہے، جب بیعت کا سوال کیا تو امام کا جملہ کیا ہے تاریخ کے اندر؟ مثلی لا یباع مثلا، مثلی لا یباع مثلا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی۔
حسین کو کہنا چاہیے تھا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا. نہیں، ایمان کا جملہ ہے، غور کیجئے. مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. قیامت تک کے لیے حسین کا جملہ ہے کہ جب جب جہاں جہاں یزید ہوگا، جو جو کردار حسینی رکھتا ہوگا وہ اس کی بیعت نہیں کرے گا. توجہ رکھیے گا. مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی. تو حسین کیسا؟ میں دیکھ رہا یہ حسین کیسا. یہ ہم کیوں دیکھیں کہ یزید کیسا؟ یہ ہم کیوں دیکھیں یزید کیسا؟ جس کا یزید ہے وہ خود دیکھے. اچھا ٹھیک، بہت بات بڑھے گی، بہت بات بڑھے گی تو ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر آدمی اپنے باپ دادا پر جاتا ہے. میں نے تو پوری تاریخ پڑھ دی آپ کے سامنے. ہر آدمی. حسین کیسا؟ میں کیا بتاؤں حسین کیسا؟ رسول نے آواز دی، میں بتاؤں گا حسین کیسا. کیا بات. حسین منی وعلا من الحسین، حسین مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یزید کو پر لعنت کا توق قیامت تک کے لیے گردن ہے. لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ یہ یزید نے شہید نہیں کیا. آپ تعزیہ نہ نکالو، تابوت نہ نکالو، علم نہ نکالو. میسج دے کر جا رہا ہوں بچوں نوجوانوں کو. نکاح ٹوٹ جاتا ہے. میں احترام کرتا ہوں ان مسلمان بھائیوں کا، میرے سر کا تاج ہے وہ کہ جو حسین کی مجلسوں میں آتے ہیں. میرے بھائی ہیں، لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں جو کہتے ہیں تعزیہ نہ دیکھو نکاح ٹوٹ جائے گا. میں کہتا ہوں مفتی صاحب، تعزیہ گھروں میں دفن نہیں ہوتا، بازاروں سے گزر کر کربلا میں جاتا ہے. کیا آپ یہ ذمہ داری لیتے ہیں کہ آپ کے دادا جان نے تعزیہ نہیں دیکھا تھا؟ ارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. کیا آپ یہ ذمہ داری لیتے ہیں کہ آپ کے والد مرحوم نے تعزیہ نہیں دیکھا تھا؟ تعزیہ نکلا، دادا جان نے دیکھا، نکاح ٹوٹا، باپ پیدا ہوئے. باپ نے تعزیہ دیکھا، نکاح ٹوٹا، مفتی صاحب پیدا ہوئے. جب دو نکاح ٹوٹتے ہیں تو ایسا صاحب قلم پیدا ہوتا ہے جو حسین کے خلاف لکھے. علی کے بکس میں ایسا نصیب ٹوٹ گیا، علی کے بکس میں ایسا نصیب ٹوٹ گیا، ذہن سے دامن و عقل و شعور چھوٹ گیا. اب ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو علم کو دیکھ کے جن کا نکاح ٹوٹ گیا. یہ راز ملا ہم کو احادیث کی کتابوں سے، یہ راز ملا ہم کو احادیث کی کتابوں سے کہ بغض علی عقیدہ نہیں ماں کی خطا ہے. نعرہ حیدری. نہ پوچھو کہ یزید کون ہے، تاریخ سے پوچھو کہ یزید کون ہے. ہم حسین کو بتائیں گے کہ حسین کون ہے. آج شب عاشور ہے، یقیناً آپ رونے کے لیے تشریف فرما ہے. آج اگر جو آنکھ نہیں روئے گی اس آنکھ کا فائدہ کوئی نہیں ہے. بہت قیامت کی رات ہے. شب عاشور مسکرانا نہیں ہے،
ایک دوسرے کو تعزیت دینا ہے جیسے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. گھروں میں ماتم، گھروں سے یا حسین کی صدائیں آنی چاہیے. اس طرح سے بلک کر رونا چاہیے جیسے رسول روتے تھے. ہم کیوں روتے ہیں حسین کو، کیوں آنسو بہاتے ہیں حسین کو؟ اس لیے کہ اللہ کا رسول رویا. رسول نے حسین کو جب ہاتھوں پر لیا ہے، عالم اسلام کی کتابوں میں موجود ہے، حسین کی آنکھوں، رسول کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو. کہا یہی میرا حسین ہے جو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے. میں نے میسیج آپ کو دے دیا کہ ہمیں اس حسین کو اپنے دلوں میں بسانا ہے اور ہمیں اپنا کردار ایسا بنانا ہے کہ ہم خود نہ کہیں کہ ہم حسینی ہیں، دیکھنے والا کہے کہ یہ حسینی جا رہا ہے. ہاں لیجئے، شمع بھی گل کر دی گئی، چراغ گل کر دیے گئے. یہی شب عاشور تھی، حسین نے بھی چراغ کو گل کر دیا تھا. مسائب پڑھوں گا آج، حالانکہ مسائب ہی کی رات تھی مگر میں مجلس یہاں تک لے آئے. میں نے کہا کہ رسول روئے ہیں اس لیے ہم روتے ہیں حسین کے اوپر. حسین کی زندگی کی آخری رات ہے. آج رونق ہے، کل آپ دیکھیے گا اسی جگہ کے اوپر کیسی ویرانی ہو. ایک رات کے مہمان ہیں حسین، ایک رات. آج کی جو رات ہے وہ پیاسوں کی رات ہے. آج کی جو رات ہے وہ مظلوموں کی رات ہے. کل کی جو رات آئے گی وہ یتیموں کی رات آئے گی. کل کی جو رات آئے گی وہ بیواؤں کی رات آئے گی. آپ بڑے انہماک کے ساتھ مجلس میں آتے رہے. میرے پاس شکریہ کے لیے کچھ نہیں ہے. آپ کے شکریہ کے لیے ایک دکھیا ماں ہے. آپ مسلسل مجلسوں میں تشریف لائے. ادارہ معارف اسلامی نے جو بھی آپ کی ضیافت ہو سکتی تھی بنام نیاز، بنام تبرک، آپ کو دیا. پانی کا انتظام کیا، آپ کی نیاز کا انتظام کیا. یہی تو انسانیت ہے نا کہ ہم پانی پلا رہے ہیں. کربلا میں حسین پر پانی بند کر دیا گیا. حسین کی یاد میں پانی پلا رہے ہیں. کوئی انسان پیاسا نہ رہ جائے، کوئی بھوکا نہ رہ جائے. ہاں عزیزو، شب عاشور گزر رہی ہے. رات بھر ذکر حسین اور ذکر خدا میں بسر کیجئے گا، اس لیے کہ آج کی رات زینب بھی نہ سو سکی ہے. سکینہ بیدار رہی ہیں. سکینہ اپنے بابا کے پاس مصلح پر لیٹی ہوئی ہے. آدھی رات تک حسین شب عاشور مصلح عبادت پر عبادت کرتے رہے. آدھی رات کے بعد حسین اٹھے، ایک مرتبہ مقتل کی طرف چلے. رات کا سناٹا تھا، شب عاشور تھی. جب آدھی رات گزر چکی تھی، حسین مقتل کی طرف جا رہے تھے. کسی کے آنے کی آہٹ ہوئی. امام حسین نے مڑ کر دیکھا. آواز دی کون؟ کہ مولا آپ کا خادم نافع. کا نافع کیوں آئے ہو؟ کا مولا زمانہ بہت خراب ہے، آپ تنہا مقتل میں جا رہے تھے، میں آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا کہ کہیں دشمن آپ کو اذیت نہ پہنچا دے. خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہم آخرت میں رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ امام سمجھ گئے. امام کا صحابی نافع بن ہلال، امام نے اس کا ہاتھ پکڑا.
مقتل میں لے کر آئے. آواز نافع اس جگہ کو پہچانتے ہو اور زبان پر جاری کیا انا للہ و انا الیہ راجعون کا مولا نہیں پہچانتا. کہ نافع یہ وہ جگہ ہے جہاں کل جوان کے سینے سے برچھی بریانی کو پھینک. بس آواز گریہ بلند ہونی چاہیے آپ کی. معلوم ہونا چاہیے کہ شب عاشور ہے. پرسہ دینے کے لیے آپ آئے ہیں. حسین پھر آگے بڑھے, ایک منزل پر پہنچے, آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون. نافع اس جگہ کو پہچانتے ہو؟ کا مولا نہیں پہچانتا. کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں کل عباس کے شان قلم ہو. پھر ایک جگہ پہنچے, آواز دی یہ وہ جگہ ہے جہاں قاسم گھوڑے سے زمین کی طرف آئیں گے. نافع کہتا ہے کہ پھر امام ایک بلندی پر لے کر پہنچے, ایک ٹیلے کی طرف لے کر پہنچے. آواز نافع اس جگہ کو پہچانتے ہو؟ کا مولا نہیں پہچانتا. کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں کل میرے ہاتھوں پر 6 مہینے کا بچہ علی اصغر تیر حرملہ کا نشانہ بنے گا. نافع کہتا ہے کہ امام نے میرے ہاتھ کو چھوڑا اور کہا نافع یہی کھڑے رہنا, آگے مت بڑھنا. اور آپ کا مظلوم امام ایک نشیب کی طرف اترا. نافع کہتا ہے ہلکی چاندنی تھی, حسین تیزی کے ساتھ دوڑے اور یہ کہتے جاتے تھے اماں حسین آ گیا, اماں حسین آ گیا. نافع کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک بی بی بالوں کو بکھرائے ہوئے قتل گاہ کو صاف کر رہی ہے. ہائے میرا لال حسین کل اس جگہ پر آئے گا. روتے رہیے. میں نے کہا ہے کہ جو آج کی رات آنکھ نہیں روئی اس آنکھ کا فائدہ نہیں ہے. بس ایک دن کے مہمان ہیں آپ کے مظلوم امام. ہاں مقتل میں دلوں پر ہاتھ رکھ کر سنیے. اگر سینے میں دل ہے اور دل میں درد ہے تو کوئی آنکھ بغیر آنسوؤں کے نہیں رہ پائے گی. مقتل میں 2 شہید ایسے ہیں کہ جن کی شہادت پر غیر مسلم بھی آنسو نہیں روک پاتے. آپ کے سامنے نام لوں آپ کے سامنے. ایک سکینہ, اور ایک علی اصغر. اور قیامت یہ ہے کہ دونوں کی ماں ایک ہی ہے. مجھے نہیں معلوم رباب سکینہ کو کب روتی تھی, علی اصغر کا کب ماتم کرتی تھی. ہاں یہاں جھولا برآمد ہوگا, جھولا نکلے گا, آپ اس کی زیارت کریں گے. میں ماں اور بہنوں سے ہاتھ جوڑ کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, اگر کسی کی گود میں بچہ ہے تو اتنی دیر ٹھنڈا پانی نہ پلائے جتنی دیر علی اصغر کے مسائل پڑھ رہا ہوں. محرم میں شبیہیں نکلتی ہیں. ایک جگہ جلوس نکل رہے تھے, شبیہیں نکل رہی تھی. ایک غیر شیعہ غیر مسلم جلوس میں پہنچی. ہم یہاں بھی ہوتا ہوگا, جلوس نکلتا ہے تو بہت سے لوگ آ جاتے ہوں گے. تو ایک بچی نے پوچھا کہ یہ کس کا علم ہے, تو اسے بتایا گیا کہ یہ عباس کا علم ہے. حسین کے بھائی تھے, ان کے شان قلم ہو گئے تھے. وہ خاموش رہی. پھر ایک تابوت آیا, کہا یہ کس کا تابوت ہے؟ کہا یہ جوان بیٹے حسین علی اکبر کا تابوت ہے. شبیہیں نکلتی رہی, آخر میں ایک جھولا نکلا. اس نے پوچھا یہ کس کا جھولا ہے؟ اسے بتایا گیا کہ حسین کا 6 مہینے کا ایک بچہ تھا جس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا.
وہ 3 دن کا پیاسا تھا۔ اس نے کہا پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ آخری وقت میں اس کے بابا حسین اسے مقتل میں لے کر آئے۔ اس نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا اس زمانے کا سب سے نامی گرامی بہادر جس کا نام ہرملہ تھا۔ اس نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا اس نے 3 بار کا تیر چھوڑا۔ ہاں 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 ہاں، ابھی شبی لے کر نہ آئیے گا، جھولا لے کر نہ آئیے گا، شب عاشور ہے، میں مسائل پڑھوں گا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا بابا نے پانی کا سوال کیا کہ 1 قطرہ پانی کا دے دو۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا اس بہادر انسان شخص نے تیر چھوڑا، تیر چلا، بس ایک مرتبہ وہ غش آ گئی۔ جب غش سے ہوش میں آئی تو ایک ہی بات پوچھتی تھی، یہ بتا دو اس بچے کو پانی ملا؟ بچے کو پانی ملا یا نہیں ملا؟ ہاں ہاں، اب آپ متوجہ ہو گئے، اب آپ آمادہ ہو گئے نا کربلا کے لیے۔ ہاں، حسین نے آخری آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے؟ حل من مغیث کوئی سنا ہے کوئی جو میری مدد نصرت کا وعدہ کرے؟ بس ایک مرتبہ خیمے سے رونے کی آواز آنے لگی۔ حسین خیمے میں آئے، بہن زینب میری زندگی میں رونے کا کیا سوال ہے؟ کہا بھیا جب سے آپ نے آواز استغاثہ بلند کی ہے علی اصغر نے جھولے سے گرا دیا۔ ہاں ہاں، سانس لے لیجیے، مسائل پڑھوں گا۔ میں نے کہا ہے، ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کیا ہے کہ آنکھ میں آنسو رکنا نہیں چاہیے۔ بس حسین سمجھ گئے، علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر لیا۔ ہاتھوں پر لینے کے بعد کہا رباب ایک سفید کپڑا لے آؤ۔ رباب سفید کپڑا لے کر آئی۔ ایک مرتبہ علی اصغر کو خیمے کی زمین پر لٹایا، کپڑے کے اوپر علی اصغر کو لٹایا، چاروں طرف سے سفید کپڑا لپیٹ دیا، پھر ہاتھوں پر اٹھایا، اپنی ابا کا سایہ کیا، مقتل میں لے کر چلے۔ فوج اشتیہ یہ سمجھے شاید حسین قرآن لا رہے ہیں، لیکن ایک مرتبہ ابا کے دامن کو ہٹایا، آواز دی، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں پانی پی لوں گا؟ 6 مہینے کا بچہ ہے، کسی قوم و قبیلے میں خطاوار نہیں ہوتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں نا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس کے یہاں 6 مہینے کا بچہ ہو، جب وہ پیاسا ہوتا ہے تو ماں اور بہنیں کتنا پانی پلاتی ہے؟ کتنا پانی پلاتی ہیں؟ ارے اپنی انگلیاں پانی میں تر کر کے بچے کے ہونٹ پر لگاتی ہے۔ بس حسین کو اتنا پانی درکار تھا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ حسین نے علی اصغر کو تپتی ہوئی زمین پر لٹا دیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ حسین نے علی اصغر کو گود میں لے لیا، اور گود میں لینے کے بعد ادھر ہرملہ آواز دی عمر سعد نے کہ کہاں ہے ہرملہ؟ افتح کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ 3 بھال کا تیر جوڑا، 3 بھال کا تیر جو انسانوں پر استعمال نہیں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ظالم نے علی اصغر کے گلے کا نشانہ لگانا چاہا، لیکن ایک مرتبہ ہاتھ کانپے، تیر چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ پھر اس نے تیر کو جوڑا اور پھر علی اصغر کے گلے کا نشانہ لگایا، لیکن پھر بدن کانپا، تیر چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ 3 مرتبہ جب یہ واقعہ ہو چکا تو عمر سعد نے کہا، ہرملہ مجھ سے کوئی پوچھتا تھا کہ سب سے بڑا بہادر کون ہے تو میں تیرا نام لیا کرتا تھا۔ ارے 6 مہینے کا بچہ ہے، نشانہ کیوں نہیں لگاتا؟ ہرملہ نے آواز دی، ارے جو میں دیکھ رہا ہوں، جب گلے کا نشانہ لگانا چاہتا ہوں کوئی بھی بالوں کو بکھرا۔ ہاں مسائل پڑھوں گا ابھی
چلنے ابھی جھولا لے کر نہ آئیے گا. ایک مرتبہ اس نے چلے کمان میں تیر کو جوڑا. علی اصغر باپ کے ہاتھوں پر سنبھلے. تیر چلا من الاذن الالو. ادھر سے چلا ادھر سے پار ہو گیا. حسین نے خون کو لیا, زمین پر پھینکنا چاہا, آواز آئی, ارے قیامت تک ایک دانہ رونما نہیں ہوگا آسمان کی طرف, لیکن آواز آئی ایک پانی کا قطرہ نہیں آئے گا. حسین نے چہرے پر کر لیا انا للہ. رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ, مسائل پڑھوں گا. مسائل پڑھنے دو, مسائل پڑھنے دو. آج حسین آؤ میرے مولا, ہم پڑھتے پڑھتے مر جائیں. یہ پڑھتے پڑھتے سنتے سنتے مولا. ہاں ذرا سوچئے, اب حسین کے ہاتھوں پر 6 مہینے کے بچے کی لاش ہے. کبھی خیمے کی طرف جاتے ہیں, کبھی واپس آتے ہیں, کبھی جاتے ہیں, کبھی واپس آتے ہیں. زبان پر ہے انا للہ. ماتم کرتے رہیے. ایک مرتبہ حسین نے اپنی تمام طاقت کو جمع کیا, در خیمہ پر آئے, آواز دی رباب. علی اصغر کو لے لو. رباب سے پہلے سکینہ دوڑتی ہوئی آئی. بابا آپ نے علی اصغر کو پانی پلا دیا, میں پیاسی رہ گئی. حسین نے زبان سے کچھ نہ کہا, ابا کا سایہ ہٹایا. ہاں 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 عزیزو, سکینہ کش کھا گئی. مقتل میں ہے کہ حسین علی اصغر کو پھر واپس مقتل میں لے کر آئے, پھر واپس میدان میں لے کر آئے. ایک مرتبہ تلوار کو نکالا, بس یہاں پر لانا تھا. تلوار کو نکالا, 2 زانو ہو کر زمین کربلا پر بیٹھے. ایک ننھی سی قبر بنانا شروع کی. حسین کو معلوم تھا کہ سر کو تن سے جدا کیا جائے گا, گھوڑے دوڑائے جائیں گے. ہاں 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 ہاں. ایک مرتبہ حسین نے قبر تیار کی. ذرا سوچئے, یہ دنیا کا اکیلا باپ ہے جو 6 مہینے کے بچے کی قبر بنا رہا ہے. قبر بنائی. قبر بنانے کے بعد علی اصغر کو اٹھایا, قبر کے اندر رکھا. ہائے ہائے قیامت ہو گئی. کربلا کی گرم گرم ریت اٹھائی. حسین جیسا صابر ایک مرتبہ علی اصغر کے پیروں کی طرف ڈالی, پھر گرم ریت اٹھائی, علی اصغر کے سینے کی طرف ڈالی, پھر حسین جیسا صابر گرم ریت اٹھائی, علی اصغر کے چہرے کی طرف, مگر منہ پھیر لیا. آواز دی انا للہ. ماتم کرتے رہیے. عزیزو, جب 11 محرم آ گئی, بس آخری بیان میں نے چھوڑ دیا, آپ سے برداشت نہیں ہو پائے گا. لیجیے میں نے چھوڑ دیا. ہاں جب 11 محرم آئی تو ظالموں نے یہ کہا کہ سر تن سے جدا کیے جائیں. جب سب شہداء کے سر تن سے جدا کیے گئے تو اس میں ایک سر کم تھا. ارے کسی نے کہا حسین آخری وقت میں 6 مہینے کے بچے کو لے کر آئے اور خیمے کے پیچھے اس بچے کی قبر بنائی تھی. کہا کیسے معلوم ہو کہ قبر کہاں ہے؟ کہ ظالم کے ہاتھوں میں نیزے کی علیا. بس صاحبان اولاد ہیں, جب یاد آئے روئیے گا. ظالموں نے نیزے کو لیا, نیزے کی انیاں زمین کربلا پر نصب کرتے جاتے ہیں, نصب کرتے جاتے ہیں. نیزے کی انی, ایک ظالم نے نیزہ مارا, نیزے کی انی میں علی اصغر کی لاش.